اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم جناب رانا عابد علی صاحب میرے وہ تمام احباب جو اس وقت کسی بھی مکتب اسلامی سے تعلق رکھتے ہوئے اس عزائی کاروان کا حصہ ہیں، بالخصوص جناب علی بھیا، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردیداروں کی یہ نوکری، میرے محترم معززین، ماؤں بہنوں کا قدم قدم چل کے آیا، پڑھنے والوں کی پڑھائی، آپ تمام احباب کا یہاں پر قدم قدم چل کے آیا، اور مجھ حقیر کے چند لفظ جناب سیدہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ دعائیں ڈھیر ساری ہیں لیکن آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک ویسے تو سب، لیکن بالخصوص جو اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں، تجھے تیری عزت کا واسطہ میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ ایکو کم کریں اس کی۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو جناب سیدہ کی خوشنودی کے حصول کی خاطر آگے والے اور پیچھے والے مل کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ لوگوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اللہ عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ لوگوں کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کی یاد کے چراغ روشن کرتی ہیں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کی جا سکے؟ زیادہ نہیں پڑھنا، طے بھی نہیں کیا تھا کہ کیا پڑھنا ہے، بس وہ حسن اتفاق ایسا ہے کہ ممبر پہ سامنے حدیث کثار رکھی ہے تو اسی کو دیکھ کے مرکزی کردار کو نقطہ مرکز بناتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدۃ النساء العالمین بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر صلوات۔ سامعین، میں بوجھ بننے کا تو عادی نہیں ہوں اور نہ ہی آڈینس کو بور کرنے کا عادی ہوں، مجھے اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا آپ لوگوں نے سننا ہے۔ میں پہلا جملہ آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کس موڈ میں بیٹھے ہیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ آپ کی طبیعت نہیں ہوئی تو میرے بعد پڑھنے والے ذاکر تقریباً آ چکے ہوں گے، وہ آپ کو پھر اپنے حصے کی نوکری سنائیں گے، میں سلام کر جاؤں گا۔ جملہ وصول کیجیے پھر آگے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گفتگو منسوب ہے، مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے۔ توجہ ہے آپ لوگوں؟
जुमला फिर सुनिए, अपने हवाले से बड़ी बात कही थी, फिर सुनिए, शायद कहने में हमने जल्दी कर दी। गुजारिश की है कि मजलिस मंसूब है उस शहजादी से जिससे पहले बेटियों को शहजादी नहीं कहते। किसी एक कम्युनिटी के लिए बात नहीं कर रहा, किसी एक मकतब फ़िक्र के लिए बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ जो जहाँ से आया है, जैसा हो के आया है, वो वैसा हो के सुने। इंशाअल्लाह गुफ्तगू का पैराया इतना वसी रहेगा कि जिसके अंदर इंसानियत का उनसर पाया जाता है वो बात के साथ अंडरस्टैंड ज़रूर करेगा। जुमला फिर कहता हूँ ताकि आप लोगों की वो ज़मीन ज़रखेज़ हो जाए, फिर उसके बाद अगली बात करता हूँ। और प्लीज़ जी लगा के सुनिएगा, मुझे दाद न दें, गौर से सुनें कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर सुनिए, बड़ी बात की है मैंने। मजलिस मंसूब है उस शहजादी से जिससे पहले बेटियों को शहजादी नहीं कहते थे। जो यहाँ तक आ गए हैं उन्हें साथ मिलाते हुए कह रहा हूँ कि मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मजलिस मंसूब है उस अजीम बेटी से जिससे पहले बेटियाँ जिंदा दफनाई तो जाती थीं लेकिन उठकर इस्तकबाल नहीं किया जाता। गुजारिश मेरी समझ में आ रही हो? मजलिस मंसूब है उस शहजादी से जिससे पहले बेटियों को शहजादी नहीं कहते थे। मजलिस मंसूब है उस अजीम बेटी से जिससे पहले बेटियां दफनाई तो जाती थीं, उठकर इस्तकबाल नहीं की। तीसरा जुमला कह रहा हूं, जिंदगी में पहली बार ये जुमला कहा था डॉक्टर रेहान आज़मी साहब की बरसी पे। मलीह इस मजमे जितने सर शौरात है जहाँ पे एक ऐसी शख्सियत जिसने पता नहीं कितनी दहाइयाँ जनाब नदीम सरवर साहब को नोहे कह के बर्र सगीर पाक को हिंद के उस्ताद शायर नोहे के हवाले से, जो एक मुरव्विजा हिंदुस्तानी उर्दू की वो एक अज़ादारी चलती आ रही थी, उसमें नोहे के हवाले से ढेर सही खिदमात हैं। अल्लाह करे कि कोई ये ख़रीदार बन जाए, उसके बाद मैं बात आगे शुरू करूँ। बात मेरा कद बहुत छोटा है, मैं बात बहुत बड़ी कर रहा हूँ। पहले दो जुमले दोहरा रहा हूँ, फिर उसके बाद अगली बात कर रहा हूँ। दोबारा सुनिए एक बार ज़हन के दरीचे खोल के। मजलिस मेरे मोहतरम, एक मिनट मैं थोड़ी चादर तले करो, मैं थोड़ी ज़ियारत कर ला, मैं एडी भी ठंड को नहीं। इमाम हुसैन तो थोड़ी खैर करन, एडा तुसी नकाब पोश होके क्यों बैठे हो मेरे सामने? कम अज़ कम मुस्कुराओ तो मैंने पता तो लगे ना मेरी गल पसंद भी आई है कि नहीं आई। मजलिस मंसूब है, अब सुनिएगा, अब मैं आपके एक्सप्रेशन देखूंगा कि आप कैसे सुन रहे हैं। मजलिस मंसूब है उस शहजादी से जिससे पहले बेटियों को शहजादी नहीं कहते थे। एक बात, मजलिस मंसूब है उस अजीम बेटी से जिससे पहले बेटियां दफनाई जाती थीं, उठकर इस्तकबाल नहीं किया जाता था। अब जुमला कह रहा हूँ और अपने कद से बड़ा कह रहा हूँ मेरे भाई, इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हकीर अली अब्बास अस्करी का मौजू गुफ्तगू भी वही बीबी है जिसका नाम लबों पर आते ही जुबान हया की चादर ओढ़ लेती है। तो नहीं बैठा पढ़ने वाले नाल किधर इन मैनू हैरान हो के वेदे पे कर मालूम मौजू गुफ्तगू भी वही बीबी है। फैसलाबाद है ये मेरे भाइयों, पता नहीं आप क्यों गुस्से में बैठे हैं। मौजू गुफ्तगू भी वही बीबी है जिसका नाम पर आते ही जुबान हया की चादर ओढ़ देती। मैं मिंबर पे एतराफ़ कर रहा हूँ कि मैं बीबी की ज़ात गिरामी पे बात नहीं कर सकता। यहाँ से जो जवान बोले खुदा की कसम बहुत अच्छा बोले, दिल बड़ा हो गया। मैं अगला जुमला आप लोगों की ताईद और हौसला अफजाई पे कह रहा हूँ। मैं एतराफ़ कर रहा हूँ कि मैं बीबी की ज़ात पे बात हो। मेरे भाई जब नाम आए तो ज़ुबान सजदा कर ले, जब नाम आए तो ज़ुबान सजदा कर ले, तो ज़ात गिरामी पे बात कौन करे? मैं मिंबर पे एतराफ़ कर रहा हूँ, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ कि मैं बात नहीं कर सकता, बल्कि मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता। कहाँ हम जैसे पस्ता कामत और कहाँ अर्श मकाम बीबी का तज़किरा, कहाँ हम जैसे छोटे कद वाले लोग और कहाँ अर्श मकाम बीबी की ज़ात गिरामी का तज़किरा। अल्लामा नसीम अब्बास रिज़वी साहब क़िबला फरमाया करते थे, जब तासीर इसमें सामी ये है तो फिर असर फैज़ गिरामी क्या होगा।
جب نام کا یہ اثر ہے تو ذات گرامی پہ کیا بات ہوگی. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں رکا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ مجھے خریدار ملا نہیں تھا, ورنہ خدا کی قسم موضوع گفتگو موقوف کرنا پڑ جاتی ہے جہاں سننے والے خریدار بیٹھے ہوں. میں پہلے سامنے سے لے کر آخری بندے تک کہہ رہا ہوں جس سے 1,00,00,000%, 10 کروڑ فیصد جسے یقین ہے نا کہ اس کے گھر کا چولہا تب جلتا ہے جب جناب سیدہ مہر لگاتی ہیں, وہ ضرور اپنا ہاتھ اٹھائے گا. اور جس کے گھر کا چولہا جناب سیدہ کے حکم اور اذن اور امر پہ نہیں چلتا, میں اسے خود کہہ رہا ہوں, اسے اس کے ماں باپ کی قسم وہ نہیں بولے گا. اب عقیدے سے عقیدہ ملے تو بولنا, ورنہ بے شک نہ بولنا, بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اعتراف کر رہا ہوں, میں ممبر پہ خود کہہ رہا ہوں کہ میں بی بی کی ذات گرامی پہ بات نہیں کر سکتا, اور میں اعترافاً ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے میرے محترم 2 مصرے پڑھ رہا ہوں جو ان کے گھر میں بیٹھ کے ان کے سامنے ان سے سنے تھے. اس حسین ماحول سے میرا جی چاہتا ہے میں انہیں تحفہ کرتا. ہاتھ وہ اٹھائے جس کا چولہا جلتا ہے, جس کا نہیں جلتا وہ پلیز چپ رہے. میں بات نہیں کر سکتا اور اعترافاً 2 مصرے پڑھ رہا ہوں. میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا, اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا. بہت سمجھ میں آپ سلام مل کے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے بلند تر میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا. کو ٹھٹ دور ہوئی ہے میرے برامن. میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا. اللہ کا نبی جسے, اللہ کا نبی جسے, اچھی بولو, اللہ کا نبی جسے, میں اس کی اس سے آگے چلتے ہیں, اس سے بھی آگے چلتے ہیں. وہ اردو کی ایک محاورہ ہے بھئی, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں تھا. اب رہیے گا میرے ساتھ. مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ رضائے حق کے لیے, دین مصطفیٰ کے لیے. میں امام حسین دی قسم ایڈا کوئی کوڑا لگتا ہے نوجوان جڑا ساری زندگی مرضی دا رولا پاوے تے مولا علی دے نام تے شرمیلا بن کے بہ جاوے. ایڈی تپ چڑھ دی ہے نا اس جوان تے, خدا دی قسم ہے, جڑا ہار جاتے انی پائی رکھے تے مولا دے ذکر تے ایں ہو کے بہ جاوے. میں مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں اور آپ کا میرا وعدہ ہو گیا, میرے قد سے بڑی بات ہے. رضائے حق کے لیے بڑے بیٹھے ہیں, ذمہ داران بیٹھے ہیں, شیعہ سنی برادران بیٹھے ہیں, سادات عظام بیٹھے ہیں, آپ لوگ ماں کی جولیوں سے ذکر محمد و اہل بیت محمد سن رہے ہیں. میرے بھیا میں پوری منقبت اور پورا قصیدہ دوسرے مصرے میں بند کر رہا ہوں. آپ کیسے سنتے ہیں مجھے نہیں پتا, میرے بھیا میں ایسے ہی پڑھتا ہوں. اگر آپ وائب میچ کرے تو بولنا, ورنہ بے شک آپ کا رائٹ ہے, آپ چپ رہنا. رضائے حق, لیکن دیکھنا کہ جو اس نے بات کی ہے وہ ڈیزرونگ تھی یا نہیں. رضائے حق کے لیے, دین مصطفیٰ کے لیے, بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. جس کے معیار پہ بات نہیں آئی اس سے بالکل کوئی تقاضا نہیں ہے. جسے آئیے پسند اپنا ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. رضائے حق کے, جی کرا, رضائے حق کے لیے, دین مصطفیٰ کے لیے, بطول سانس بھی لیتی ہیں تو, میرے بھائی میں پورا قصیدہ پڑھ گیا, بطول سانس بھی لیتی ہیں تو, انہوں رکھو, بطول سانس بھی لیتی ہیں تو, میرے بھیرا فون رکھو, من توڑے ہاتھ چاہی دیں. رضائے حق کے لیے, دین مصطفیٰ کے لیے, بطول سانس بھی لیتی ہیں تو, بزرگو تعاون کرے اجے, میں گل ہوں اوکھے پاسے ٹورتا پیا. رضائے حق کے لیے, دین مصطفیٰ کے لیے, بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. اس اتنے بڑے مجمع میں ایک بندہ اٹھے, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, مجمع کھڑا بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہ بھی بولے تو خدا کی قسم کوئی قیامت نہیں آتی. دکھ تب لگے گا جس وقت میرے سامنے مسکرا بھی نہیں سکیں گے. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ سننے والا دیکھے ایسے کہ اس کے دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ میری بات اسے پسند بھی آئی ہے یا نہیں آئی. اس لیے میں نے آپ
آپ کا نقاب نیچے کروایا تھا، رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے۔ بطول ایک جوان اٹھ کے کہہ دے اردو سے شناسائی ہے، سواد نہیں آیا، مولا کی قسم ذاکری چھوڑ جاؤں گا اور یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، عمر بھر تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ اگر میرا حق آپ نے رکھ لیا، پھر آپ جانے، مولا جانے، قیمت جانے، میں پڑھ کے جا رہا ہوں۔ مصرع اتنا لطیف اور اتنا سلیس ہے نا، آپ کو انشاءاللہ بعد میں بھی لطف دے گا۔ رضائے حق کے لیے، قافیہ دیکھیے گا، دین مصطفیٰ کے لیے۔ بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے، اور خدا بھی، ارے خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، میرے مولا سلامت۔ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، میرے مولا سلام، میرے مولا اس ہاتھ کو سلامت رکھے۔ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے۔ بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے۔ خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا، یہ کچھ اتنا ہی کا تو مزہ لینا تھا۔ خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا، کتنا؟ ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ۔ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ ایک باری رل کے آنکھوں سبحان اللہ۔ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے۔ بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے۔ حضور خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے، ستارہ توڑ دیا۔ ہم پڑھ رہے ہیں، سنبھال لیجئے گا مصرع، ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے لیے سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے۔ خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا، میں 2 احادیث معصوم ایک شعر میں بند کر رہا ہوں، اتنا چاہتا، اتنا چاہتا۔ اتنی بڑی بات ہے، عمران مظاہری صاحب فرماتے ہیں کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے۔ اتنا چاہتا، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے۔ میرے بھائیوں مصرع عرض کر رہا ہوں کہ اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی، ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے۔ اسے فیصلہ بات کہتے ہیں۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی، ہے کائنات کی تخلیق، ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے۔ اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی، ہے کائنات کی تخلیق۔ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے۔ بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے۔ خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے۔ اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی، ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے۔ میں نے نا جی زیادہ نہیں پڑھا، زبان کو لٹریچر کے حوالے سے ہم نے زیادہ نہیں پڑھا، لیکن یہ جو اپنی حیثیت ہے اس سے زیادہ پڑھا ہے۔ بڑے لوگوں کے حوالے سے ان کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں، اور میں آپ کو وہ شعر سنا رہا ہوں جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ شعر معجزے کی حد کو چھونا چاہ رہا ہے۔ دنیا میر و غالب پہ بات کرتی ہے، اردو کا پہلا شاعر تھا 750 سال پہلے کی بات ہے، جس کا نام تھا امیر خسرو۔ جس وقت اردو کی حالت یہ تھی کہ اس کا ایک مصرع اردو میں ہوتا تھا، دوسرا ہندی میں ہوتا تھا، تیسرا فارسی میں ہوتا تھا۔ زحال مسکی مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں، اس کی مشہور زمانہ غزل ہے۔ اس کے بعد ولی دکنی آ گیا، کلی کتب شاہ، سودا، درد، آتش، غالب، ذوق، کنیز، دبیر، داغ، جوش، جگر، فراق، ساحر، فیض، منیر، فراز، محسن نقوی، جون ایلیا، پروین شاکر، محلقہ بائی چندر، ادا جعفری، زہرہ نگاہ صاحبہ۔ میں ابھی تک نثر نگاروں پہ نہیں آیا، میں صرف شاعری لکھنے والوں پہ بات کر رہا ہوں، اور میں نے کچھ نہیں تو پچھلے 400 سال کے بڑے لیجنڈز آپ کو گنوا دیے، اساتید، شعراء، باخدا میں نے آپ کو گنوا دیے۔ میں بہت باریک بینی سے مصرع دیکھتا ہوں، نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا، میں بھی نہیں جانتا کہ میں نے آخر میں کیوں رکھا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، بولے وہ جس کا بولنا میرے مولا علی کو پسند ہے، دوسرے تک بات پہنچے ہی نہیں، میری آواز اس تک جا ہی نہ سکے۔ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے۔ بطول سانس بھی لیتی ہیں، میرے بھائیوں آمادہ رہنا، خدا کے لیے۔ خدا بھی اپنے، میں بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، اپنے ہاتھ کھولنا میرے بھائی، اتنا چاہتا ہے، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے۔ تو منبر پہ عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے، کہو خلیل سے
کہو خلیل سے آنسو حسین کو دے دو، یہ فاطمہ کے ہیں زمزم تھا ہاجرہ کے لیے۔ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر 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 نعرہ حیدری۔ کہو خلیل سے آنسو حسین کو دے دو۔ گل پسند آ رہی ہے میری؟ کہو خلیل سے آنسو حسین کو دے دو، یہ فاطمہ کے ہیں زمزم تھا ہاجرہ کے۔ مضمون جی میں آپ لوگوں کو ماحول بن گئے، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں۔ ویسے تو نہیں کیا، لیکن جب شعر پڑھنا ہو تو پھر آپ کی محبتوں کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ کام۔ میں آپ لوگوں کو جو مضمون سنانے کے لیے لایا ہوں وہ نظم جو آپ کو مجھے سنانے ہیں، دربار شام میں خطیب نہج بلاغہ کی بیٹی کے لفظوں کی جنگ۔ گھبرایا نہ کریں، پریشان مت ہوا کریں۔ اگر کوئی ایسا مضمون آپ کے سامنے آ رہا ہو نا جو آپ لوگوں نے پہلے فضائل میں نہیں سنا یا کم سنا ہے، تو اس پہ گھبرایا نہ کریں، اسے خوش ہو کے وصول کیا کریں۔ میں آپ لوگوں کی نیچر پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ تھک نہیں جاتے ذاکروں سے، وہ سن کے ایک آپ لوگوں کو بھی تو آخر کوئی سسٹم چل رہا ہے یا مولا سے کوئی کنیکشن چل رہا ہے۔ نئی چیز سنا رہا ہوں، اس کو سنیے گا۔ دربار شام، علی کی بیٹی کے لفظوں کا حملہ۔ گھبرائیے مت، اچھی نظم ہے، اچھی نظم۔ یاد رکھنا اگر خیبر شکن کی اولاد ہے نا تو مالک نہج بلاغہ کی بھی اولاد۔ اولاد علی اگر اچھا لڑتی ہے تو پھر اچھا بولتی بھی ہے۔ میرے مولا علی میں صرف اچھا لڑنے والی کوالٹی تھوڑی تھی۔ میں جہاں جاتا ہوں خدا کی قسم وہاں یہی بات کرتا ہوں کہ صرف اچھی تلوار چلانے والے کو علی نہیں کہتے۔ آپ دنیا کے کسی محاذ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، آپ کو وہاں مولا علی علیہ السلام کی کوالٹی پہلے سے ڈیولپ ملے گی۔ علی اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس نے پریپریشن نہیں کی، میرے مولا نے کام نہیں کیا، ڈیولپڈ تھیں ہر چیزیں میرے مولا کی ذات۔ جو جی اچھی تلوار چلا سکتا ہے نا، جو اچھے تلوار بازی کے ہنر جانتا ہے، اس سے اچھی گن نہیں چلتی۔ اور جو اچھی گن چلا سکتا ہے نا، وہ آپ کے امامت کی مسلح پہ کھڑے ہو کے پیش امام نہیں بن سکتا۔ اور جو اچھا پیش امام ہوتا ہے نا، وہ اچھی فٹ بال نہیں کھیل سکتا۔ اور جو اچھا فٹ بال کا پلیئر ہے نا، وہ اچھی مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ اور جو اچھی مجلس پڑھ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ڈرائیور بھی ہو۔ یہ تمام الگ الگ پلیٹ فارمز ہیں اور یہ تمام الگ الگ کوالٹیز ہیں۔ انسان ایک ٹائم پہ اپنی ایک کوالٹی ڈیولپ کرتا ہے، جو چاہے بنے، اور جب وہ ایک پہ کام کرتا ہے تو دوسری دب جاتی ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں، پوری کائنات میں اکیلا ہے میرا مولا علی، جو مسلح پہ آیا تو اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا، جو میدان جنگ میں گیا تو اس سے بڑا کوئی جنگجو نہیں تھا، جس کے در پہ کوئی آ گیا تو اس سے بڑا کوئی کریم نہیں تھا، جو ممبر پہ آ گیا تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، جو کرسی پہ بیٹھا تو اس سے بڑا کوئی جج نہیں تھا، جو بات کرنے پہ آیا تو اس سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا۔ اگر کسی نے مشورہ مانگ لیا تو اس نے علی سے مخلص دوست نہیں پایا۔ علی وہ ہے جس کے در پہ جو آیا، جب آیا، جیسے آیا، جہاں آیا، جس وقت آیا، جس رنگ میں آیا، جس ٹائم آیا۔ علی اسی بادشاہ کو تو کہتے ہیں جس نے بھوکے کو کھانا کھلاتے ہوئے اس سے اس کی برادری نہیں پوچھی۔ علی نے یہ نہیں پوچھا تو کس پارٹی کو ووٹ دے گا، تو کس پارٹی کو جا کر سپورٹ کرے گا۔ علی نے نہیں پوچھا تیری کاسٹ کیا ہے، علی نے نہیں پوچھا تو کہاں کے رہنے والا ہے، علی نے نہیں پوچھا تو میرا کچھ لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ علی نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، علی علیہ السلام نے بیوہ کے سر پہ چادر رکھی ہے، علی علیہ السلام نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ خدا کی قسم جو جب جیسے جہاں جس وقت اور جس رنگ میں آیا، انسان تو انسان، جنات تو جنات۔ میرے اہل سنت برادران اگر یہاں بیٹھے تو ٹھیک نہیں بیٹھے تو ان کیمروں کے پیچھے
पीछे देखेंगे ही सही, आसमान से बड़ा नाम है आप लोगों में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, जिन्होंने तफसीर अजीजी में सूरह दहर की इस आयत की तफसीर लिखते हुए क़यामत तक से वजनी बात कर दी। फरमाते हैं इसकी तफसीर में वयतुइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। शिया न बोले तो दुख लगेगा, अहले सुन्नत बिरादरान ने लिखा और पूरी 3 शामों तक अली की चौखट पे भिखारी, मिस्कीन, यतीम, असीर बनकर रोटियां मांगने वाले मदीने के सवाली नहीं बल्कि जन्नत के फरिश्ते थे जो बताते थे अली से मांगना बिद्दत नहीं होती। आए हाय, अली के दर पे आना, अली से रिज़्क़ में हाथ नीचे न करना, तुम्हें मौला का वास्ता, अली से मांगना बिद्दत नहीं होती। मैं 10 घंटे भी विलायत पे बात करूं तो वो कम है। मैं मौलाना बिलाल काज़मी के 2 मिसरे पढ़ के समंदर कूज़े में बंद करके जा रहा हूं। किबला फरमा गए थे याद रखे ज़माना सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, अली न दे तो ज़माना फकीर हो जाए। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार इस मजमे में? दोनों हाथ बुलंद करके अली हक, 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 नारे हैदरी। अरे सवालियों की सदा तक असीर हो जाए। मेरे भिरावो, मेरे सोने भिरावो, छड्डो ये फोन वरतना बंद करो, मेरी गल सुनो, मैं की पे करदा। अली न दे तो जमाना फकीर हो। अबे ये मजहब दुनिया वालों ने बनाए हैं, दीन अल्लाह ने बनाया है। और जो इस्लाम है वो दीवारें खड़ी करने के लिए नहीं आया था, इस्लाम पुल बनाने आया था। इस्लाम मोहब्बतें बांटने के लिए आया था। इस्लाम ढाल था, इस्लाम को तलवार हमने बनाया है। जिस बादशाह को अली कहते हैं, माजरत के साथ ये मजहबी तफरीक इन दीवारों को तोड़कर इस ऊपर जाकर इंसानियत के लेवल पे देखेंगे मेरे मौला ने इंसानियत के लिए क्या काम किया। चश्मे इंसानियत ने नहीं देखा कि मांगने वाला अली के दर पे आया हो और अली के दर से भूखा वापस गया। सरकार ऐसा हुआ ही नहीं, मेरे मौला के दर से कोई भूखा वापिस तो एक शेर सुना मैं त्रकड़ा चेंज करके, कोई वापिस गया ही नहीं। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, आदत ही मांगने की छुड़ा दी हुसैन। मियां आदत ही मांगने की छुड़ा दी। खुदा की कसम उस साइंटिस्ट ने कहा था दुनिया वालों अफसोस हो तुम पे, तुम्हारे पास अली जैसा करैक्टर था और तुमने उसे तलवार देके जंगों में मसरूफ कर दिया। काश तुम उसे मिंबर देते, उसे वक्त देते और वो बोलता और दुनिया सुनती कि अली है क्या। खुदा करवट करवट कब्र में ठंडक दे अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब को। खुदा की कसम क्या बड़े लोग थे। मेरे भाइयों मेरे साथ ताउन करना, ये बातें मैं मजमून नज़म खुल रखी है लेकिन मैं इस तरफ आ गया, अब मुझे वो नहीं पढ़ना, मुझे यहीं से सीधा मसाइब पे आना। ताउन करना, मैं तुम लोगों की वजह से ये बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों कहीं जाकर बताना पड़े, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इथिस्ट लोगों में, बड़ी बड़ी लिबरल कैबिनेट में, जब फ्रेंड सर्कल में जाके बैठो और कोई पूछे कि तुम्हारे मौला अली क्या थे, तो उन्हें क्या बताओ कि भाई ओ संजना किसी दी दौड़ वड्डी सी, किसी दी बांह वड्डी सी। जरा ऊपर चल के देखो कि अली ने काम क्या किया है। ये तमाम दुनिया के साइंटिस्ट क्या, उलमा क्या, अपने इल्म का जुज क्या, कुल मिलाकर ये जर्रे का जिगर चीर के उसमें से एटम निकाल के और ये वाइकिंग अव्वल और सेकंड को जोहरा और मरीख पे उतार के ये अतारत जोहरा जमीन मरीख मुश्तरी जोहल यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो और ये रिसर्चें कर करके इल्म नजूम में फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस लैब दिन रात एक करके ये जब खलाओं में अपनी आखिरी मंजिल पे जाते हैं तो हक्के पक्के हो जाते हैं, क्योंकि अली वहां पहले से मौजूद होता है। अली पहले से, मैं जुमला कह रहा हूं खुदा का वास्ता, जिसके घर का चूल्हा मेरे मुर्शद की नालैन के सदके में जलता है, अली वहां पहले से, जब ये ऊपर जाते हैं अली पहले से मौजूद होता है। आप जिस क्वालिटी पे बात करना चाहें, आप हुक्म करें मैं आपको सुनाऊं अली आलिम कितने बड़े थे, आप हुक्म करें मैं आपको सुनाऊं अली जंगजू कितने बड़े थे, आप हुक्म करें मैं आपको सुनाऊं अली करीम कितने बड़े थे, आप हुक्म करें मैं आपको सुनाऊं अली जज कितने बड़े। तुसी आप अदालतां दे विच तकरीबन तुहाडे घर ने अदालतां रखो सिर ते कुरान, मैं तुहाडे कोलों पुछदा पूरा मजमा इलाका भी तुहाडा ना गल इत्थे दी रहेगी, घर दी गल है घर विच रहेगी। जरा मैनूं दस्सिया जे सैशन कोर्ट बेल रिजेक्ट करे ते किधर अपील करींदी है? हाई कोर्ट ही चाहिए वे। ए गवाही ए महला भी हुण तुहाडी वजह तो बोलना चाहिए है। सैशन कोर्ट से फैसला मर्जी मुताबिक ना हो तो हाई कोर्ट में जाके अपील करते हैं। हाई कोर्ट के जज के फैसले पे अगर आप मुतमैन ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं।
نیچے والی عدالت کے فیصلے کو اوپر غیر مطمئنوں کے اوپر اپیل کیا جاتا ہے. جی یہ عدالت فیصلہ کرے, اس کے فیصلے پہ ہم مطمئن نہیں ہیں, میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین میری بات کو غلط ثابت کر دے. کائنات آدم و عالم میں بعد از رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکیلا جج ہے میرا مرشد علی, جس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکا, اپیل نہیں کر سکا, جس کی بات کو میرے مرشد علی نے جو لکیر لگا دی وہ لگا دی. دوسروں کے فیصلے علی تک آئے ہیں, علی کا فیصلہ کسی کے پاس نہیں گیا, دوسروں کے فیصلے علی تک آئے ہیں. علی کا یہ کچھ خدا کی قسم کچھ جوانوں کی چپ رہنے کی تپش نے بات کرنے پہ مجبور کر دیا. دوسروں ججز کے فیصلے علی تک آتے رہے ہیں, اس سے فیصلے سرکار پہ کون نے کی کیتا ہے, میرے مولا نے جو کر دیا وہ کر دیا. علی علیہ السلام کا فیصلہ لگ گیا اور وہ اوکے. کائنات آدم و عالم میں علی سے بڑی شجاعت والا نہیں تھا کوئی. یہ دوسری کوالٹی ہے. میرے مولا سے بڑا شجاع, آپ لوگ شجاعت والا کس کو سمجھتے ہیں؟ دسو مینو. بے باہر نکلے سامنے دو بھائی آئے نے, ایک نو انج سٹی ہے دوسرے نو پرے سٹی ہے. معذرت چاہتا ہوں آپ سے. خونی قاتل زمین پہ گرا اور نہتا اس کے یہاں آپ نے تلوار رکھی ہو, اس وقت مارنا شجاعت نہیں, معاف کر کے علیحدہ ہونا شجاعت ہوتا. تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ پوری دنیا مار رہی ہے, یہ کوئی آپ نیا کام نہیں کریں گے. گالی دینے والے کو گالی دے کر آپ نے کوئی ریکارڈ قائم نہیں کرنا, آپ اسی روش پہ چل رہے ہیں. آپ بھی اپنا آپ بتا رہے ہیں کہ میں کیا, جبکہ باب مدینہ العلم کو ماننے والے کو تو بدتمیز ہونا ہی نہیں چاہیے. بھائی آپ جس مولانا کو فالو کرتے ہیں اس کے سر پہ رکھیے قرآن اور پوچھیے وہ اسلام کی کون سی جنگ تھی جس میں لشکر کفر سے ایک شخص نے اعلان کیا سب کو مار رہا ہوں, علی نظر نہیں آ رہے, علی ملیں گے تو ایک خطی نیزہ علی کے سینے میں ماروں گا. نقل کفر کفر نہ باشد خاکم بدہن. میرے مولا نے اس کی آواز سنی, نعرے تکبیر کو بلند کر کے میرے مولا میدان کے بیچ میں آئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں ہماری عادت ہے, ہم پہل نہیں کرتے, تو نے پکارا تجھے جواب ملے گا. یہ کہہ کے پینترے کے رد و بدل سے اسے زمین پہ پٹخا. پٹخ علی نے ذوالفقار اس کے یہاں رکھی, یہاں تسی فیصلہ باد آلے ہو. ماشاءاللہ مومن سے باریک ذہن قوم خدا نے خلق نہیں کی اور تمہیں فیصلہ باد کھلوتا. معذرت چاہنا میں, میری گال ضائع ہو گئی تو قرآن دی قسم ہے میرا سفر برباد ہو جائے گا. میرے مولا نے یہاں تلوار رکھی ہے, یہاں کسی کام کا نہیں ہے وہ ہاتھ جو مولا علی کو بھی سلام نہیں کر سکتا. میرے مولا تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مارنے والی بے درد دنیا رکھ میرے سر پہ قرآن. کائنات آدم و عالم میں میدان حرب و ضرب میں پہلا کمانڈر ان چیف ہے میرے رسول کی فوج کا, جس کا نام ہے علی, جس نے خونی دشمن کے گلے پہ تلوار رکھ کے پوچھا بتا تیری آخری حسرت کیا ہے, بتا تیری آخری وش کیا ہے, بتا تیری آخری ڈیمانڈ کیا ہے, بتا. علی سے میں شیعوں کے لیے بات نہیں کر رہا, میں اوپن ذہن بندے سے بات کر رہا ہوں. بتا تیری ہاتھ کھول دیو پاجی, بتا تیری حسرت کیا. میرا ٹل ویکھو نا, آپ سارے ہلاتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا تسی کہہ رہے ہو باہر آ تیرے کو پوچھ دیں. علی نے فرمایا بتا تیری ڈیمانڈ کیا ہے, تو چاہتا کیا ہے. پیچھے والے میرے بھائیو چاہتا کیا ہے. علی نے فرمایا ڈیمانڈ کیا ہے تیری. کچھ نہیں تو 5,000 کا پنڈال سج گیا تھا کولالمپور ملیشیا میں. یہ بھی ربیع الاول کی بات ہے. سیرت النبی کا جشن پڑھ رہے تھے اور بیچ میں سے ان جوانوں نے اٹھ کے کہہ دیا کہ کوئی ایک جملہ اہل سنت برادران کے لیے. میں نے وہاں سے بات ہی یہ شروع کر دی, بتا تیری آخری حسرت. مجھے لمحہ ہی نہیں بھولتا. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. میں جو اتنا زور لگا رہا ہوں, میں آپ کا امتحان لیتا ہوں, میں جملہ آرام سے کہہ کے ان جوانوں کے چہرے دیکھتا ہوں. بتا تیری آخری حسرت کیا ہے. اب وہ جو نیچے تھا نا, اس نے نام سن رکھا تھا, شخصیت سے واقف نہیں تھا. جب اسے پتا چلا نا کہ یہ علی یہ ہے, نیچے سے لیٹے لیٹے کہتا ہے ہائے ہائے سرکار میں طاقت تو دیکھ چکا ہوں, میں کریمی دیکھنا چاہتا. میں آپ جو پیچھے بیٹھے تھے میں نے کسی کو آگے نہیں بلایا, خدا کی قسم ہے.
میں وہ داد کے فلو اور اس لالچ میں گیا ہی نہیں ہوں. میں خدا کی قسم بات، یہ دیکھ رہے ہیں کتنا فاصلہ ہے، میں بات کرتا جا رہا ہوں. آپ نہیں بھی سنیں گے تو میں ان کیمروں کے انصاف پہ دنیا پہ یہ بات چھوڑوں، کوئی تو فیصلہ کرے گا کہ کس نے کیا پڑھا. بتا تیری آخری حسنت کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار میں طاقت دیکھ سکوں، میں کریمی دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا مانگ. کیا مانگتا ہے؟ انہیں کی منگے ہوگا؟ کہنا سرکار یہ اپنی تلوار مینوں نہیں دے دیں. تسی سر تے قرآن رکھو، کدھر نہیں چلیا میں اتھے ہی ہاں، تواڈے نال گل کردے ہاں. جے تانوں مطمئن نہ کر سکے تے پھر سفر تے برباد ہے. رکھو سر تے قرآن. میں دسو کہ باہر ایک بندہ آیا ہوئے جس کو اور کچھ نہ ہوئے، صرف ایک سوٹی ہوئے، وہ تو انہوں جانیوں نہ بھی مارے. اس نے تو اعلان کیا تھا نیزہ علی کے سینے میں نقل کفر نباشد ماروں گا. تے بندہ کب سوٹی لے کے آ کے میں انہوں چھڑنا نہیں. تسی باہر جاؤ تے سوٹی تسی لے لو اس کو، تے تسی انہوں زمین تے ڈھا لیو تے اتنے سوٹی رکھ کے کھلو بنجو تا کون تو قابو آیا. ہن منگ کی منگدا ہے کہ ذرا سوٹی تے دیویں. تسی دسو تسی کی کرو گے؟ تانوں پتہ ہے تسی کی کرو گے میرے برہمو؟ تانوں پتہ ہے تسی کی کرو گے؟ میں نے بھی پتہ ہے میں کی کراں گا، باویں میری صحت نہیں. اس نے کہا تلوار مجھے دے دیں. اب ادھر دیکھنا، علی اٹھے، تلوار اٹھائی، ایسے پھینکی، وہ اٹھا دوڑتا. وار میرے مولا نے کر دیا ایسے، ہاتھ میں پکڑ مضبوط ہوتی، گردن کٹ جاتی. ایسے کرتے ہوئے ڈھیلا کیا ہاتھ، وہ تلوار دور جا کر گری. ایک شیعہ ایک سنی، قیمت دیں میں ممبر چھوڑوں. تلوار دور جا گری. وہ جو جان سے مارنے آیا تھا وہ کھڑا ہوا، دوڑتا دوڑتا تلوار کے پاس گیا. اس نے تلوار اٹھائی، اس کی زبان سے پہلا لفظ نکلا اشہد ان لا الہ. میں یہی پریشان چہرہ دیکھ رہا تھا. میرے محترم ڈیسیجن لیں، ججمنٹ ہوں بند کریا جے. ہوں ڈیسیجن لو کہ بولنا ہے یا میں ٹاپک چینج کرنا ہے. من تسی حکم کرنا ہے، میں وہ کروں گا جو تسی سننا چاہتے ہو. اس نے تلوار اٹھاتے ساتھ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. وار علی نے کر دیا، کام علی کا ہو گیا. کفر کٹ گیا، انسان بچ گیا. کفر کٹ گیا. ارے کفر علی کی تلوار بندہ مارنے نہیں آئی تھی، کفر مارنے کے لیے آئی تھی. کفر کٹ گیا انسان. میں عموماً یہ واقعہ یہاں روک دیتا ہوں لیکن اب اس سے آگے چلا رہا ہوں. کفر کٹ گیا، انسان بچ گیا. انسان بچا، میرے مولا نے ساتھ لیا، ساتھ لے کر اس کو وہاں لائے جہاں لشکر اسلام میرے بھائیوں کھڑا تھا. اب وہ کانگریچولیشنز کے سلسلے، مبارکباد اور یہ تمام چیزیں چلتی رہیں. جب یہ تمام پروٹوکولز ختم ہوئے، کچھ مخلص دوست میرے مولا کو لے کر سائیڈ پہ چلے گئے. یا علی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یا علی میدان حرب و ضرب میں اپنا اسلحہ اس کو دے دیا جو آپ کو قتل کرنے کا کلیم کر رہا تھا. سرکار اگر وہ آپ کو زخم پہنچا دیتا اور وہ اسلام قبول نہ کرتا، زخم پہنچ جاتا تو ہم کہاں جاتے؟ ہم کہاں؟ پھر یہ کیمرہ بندہ بتائیے جو بیٹھا ہے اس کا ہاتھ کیسے نہیں اٹھتا؟ سرکار اس نے تلوار اٹھا کے اسلام قبول کر لیا، نہ کرتا زخم پہنچاتا تو ہم کہاں جاتے؟ تاریخ کہتی ہے جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. اور لہجہ بدل کے امیر ممکنات نے سوال کرنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا کبھی بھی علی سے یہ بات نہ کرنا، بلکہ یہ بات یاد رکھنا، موت علی کو قبول ہے لیکن اپنے دامن سخاوت پہ دھبا علی برداشت نہیں کر سکتا. میں کیا کرتا؟ میری مجبوری تھی، پہلے قاتل تھا پھر سوالی ہو گیا. ارے پہلے میرا قاتل تھا پھر سوالی ہو گیا. سوالی کو واپس بھیجنا علی کی شخصیت میں شامل ہی نہیں. ہمارے اہل سنت برادران میں آسمان سے بڑا نام ہے، فارسی کے شاعر نام ہے سرمد. فارسی کے شاعر ہیں سرمد ان کا نام. یہ بات شیعہ گھر سے نہیں ہو رہی، اہل سنت برادران سے ہو رہی ہے. اور میں آپ کو ایسے اہل سنت برادران میں لوگ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے مولا علی کی شان ایسے بات کر دی، خدا کی قسم کے شیعہ بھی حیران رہ گئے. یہ میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں. سرمد کا شعر تھا سرمد اگر معاملہ حشر با علیست من ضامن ان کتاب توانی گناہ کن. اس نے کہا سرمد ریلیکس ہو جا، اگر قیامت کے دن تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر قیامت کی ٹینشن ہی کوئی نہیں. ارے یہ اہل سنت لکھ رہے ہیں، ری پروناؤنس کر نہیں ٹھیک ہے. ایک بار یہ سنو نا سر. اس نے جو بات کی میں بچت کر کے ٹینشن پڑ گیا، میرے لبوں پہ آئی ہوئی تھی اس لیے ٹینشن اڑ کے نکلا ہے. اس نے کہا اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی. وہ کہتا ہے شعر میں نے کہہ دیا اور
میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کی کسی شاعر سے دوستی ہو تو نئی غزل یا نیا شعر ہونے کے بعد جتنی شاعر کو جلدی ہوتی ہے نا کوئی قدردان ملے اور اسے بیٹھ کے سناؤ، اتنی کسی نے بھی نہیں ہوگی۔ فراق گورکھپوری کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ وہ ایک مسافر جا رہا تھا، چلتے چلتے اندھیرے راہ میں سامنے کنواں آیا اور اس کا پاؤں الجھا اور وہ کنویں کے بیچ میں گر گیا۔ اس نے نیچے جا کے صدا لگائی، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اوپر سے ایک شاعر گزر رہا تھا، شاعر نے جھک کے نیچے دیکھا تو وہ بھی اندر ہی گر گیا۔ اب شاعر بھی کنویں میں اور مسافر بھی کنویں میں۔ شاعر نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں، گزر رہا تھا، پاؤں الجھا ہے، نیچے گر گیا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں شاعر ہوں، شعر عرض ہے۔ سرمد کہتا ہے میں نے شعر کہہ دیا اور میں نے کسی کو سنایا نہیں۔ شام کو میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا علی کی کچہری سجی ہوئی ہے اور مولا تشریف فرما ہے اور قطار میں مولا کے تمام معتقد شاعر اپنا اپنا پسندیدہ شعر سنا رہے ہیں اور مولا سن رہے ہیں۔ سرمد کہتے ہیں میں لائن میں لگ گیا اور میری باری آ گئی۔ کہتا ہے جو شعر میں نے شام کو تازہ تازہ کہا تھا نا وہ میں نے مولا کے آگے پڑھا۔ شعر کیا تھا؟ سرمد اگر معاملہ حشر با علی، اب آپ نے کوالٹی دیکھنی ہے، علی کتنے بڑے قلم کار تھے۔ آپ لوگ پلیز نہج بلاغہ میں مولا کے خطبات کے بعد آتے ہیں مکتوبات، آپ وہ نکالیے گا اور وہ کھول کے پڑھیے گا اور آپ کو پتہ چلے کہ علی علیہ السلام کی لٹریچر کیسی تھی۔ خطیب ممبر سے جو چاہو پوچھو، جو چاہو۔ ان تمام زاویوں سے دیکھیں نا، میرے مولا علی نے جیسی تلوار چلائی ہے ویسا ہی قلم چلائے۔ عقیل محسن نقوی صاحب کو خدا زندگی دے، ان کے 2 مصرے ہیں، فرماتے ہیں قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ لازمی نہیں ہر کام ذوالفقار کرے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا سرمد تو نے جو شعر کہا ہے نا اس کا مصرع اولا تو ٹھیک ہے، ثانی میں ترمیم کی گنجائش ہے۔ اب اس نے مولا کو کہہ دیا مولا اگر بخشش میری آپ نے کرنی ہے پھر مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گا۔ علی فرماتے ہیں مصرع بدل۔ اب ہمارے ماننے میں اور ان کے احکام میں کتنا فرق ہے یہ آپ کو ابھی پتہ چلے گا۔ مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں بدلوں، ہم بدل دیتے۔ اب جو میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں اس کا دوسرا مصرع میرے مولا نے کہا عالم خواب میں، یہاں تک بات سنا کے ختم کر دی جاتی ہے، بات پوری ایسے ہے۔ پہلا مصرع سرمد کا ہے، دوسرا مصرع مولا علی کا ہے۔ سرمد پہلے شعر کیا تھا؟ سرمد اگر معاملہ حشر و علیس من ضامن کتابہ توانی گناہ کو، اگر بخشش علی نے کرنی ہے گناہوں کی ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ علی فرماتے ہیں سرمد شعر کو بدل اور دوسرا مصرع ایسے کر دے، سرمد ہائے ہائے سرمد اگر معاملہ حشر با علیس شرمز رخ علی کن و کم تر گناہ کن۔ سرمد شعر کو ایسے کر دے اگر تیری بخشش قیامت میں علی نے کرنی ہے پھر علی کے شرم سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ رو امام شافعی لو ان المرتضی یبدی محلہ لکان الخلق ترن سجد اللہ کفافی فضل مولانا علی وقوع شک فیہ انہ اللہ ومات شافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ بلکہ ہم اور کہیں نہیں جاتے، مرزا غالب کا نام سنیا جی؟ سنیا جی؟ مرزا غالب ہوا اور جدی تشریح کر کے تھوڑا میٹرک ہویا سی۔ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں تھا غالب، اردو کا سب سے فیمس نام ہے مرزا غالب، اور میر تقی میر کے بعد دوسرے بڑے شاعر ہیں۔ یہ موازنہ ہمیشہ چلتا رہے گا کہ میر بڑے شاعر تھے یا غالب بڑے شاعر تھے، لیکن غالب خود جو میر تقی میر کے معتقد تھے۔ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ شیخ امام بخش ناسخ کا مصرع ہے، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور امام بخش ناسخ وہ شاعر تھے جنہوں نے میر انیس کے نام کے ساتھ انیس کا تخلص دیا تھا، ورنہ پہلے نام تھا میر ببر علی حوزی۔ حوزی انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں مشہور نہیں ہوگا، لفظ انیس دنیا یاد کرے۔
یہ ایک ایسی شخصیت تھی جن کا نام تھا امام بخش ناسخی، اس کے مصرے پہ غالب نے گرا لگائی تھی۔ غالب کی مشہور زمانہ غزل تھی، کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساکی یہ کوثر کے باب میں۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سمجھا ہوگا، ورنہ سب کے اوپر سے گزر گیا۔ میں احتیاطاً مصرے کی تشریح کر دیتا ہوں، اور تشریح بھی ایسے کرتا ہوں کہ آپ بور نہ ہو۔ ایک لفظ ہے دوست، وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا دوست کیا ہوتا ہے۔ دوست سے مراد ہے اللہ۔ ایک لفظ ہے ندیم، ندیم کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ کو، جگری دوست کو۔ ندیم سے مراد علی، دوست سے مراد اللہ۔ یعنی ندیم دوست کا مطلب ہے اللہ، وہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ندیم دوست یعنی دوست کا ندیم، یعنی وہ جس سے خدا کو محبت ہے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو ترا۔ غالب آج یہ شعر کہتے تو آج پکڑے جاتے۔ یہ مصرع اتنا سخت ہے، بندگی خدا کی ہوتی ہے، اور غالب کہہ رہے ہیں مشغول حق ہوں بندگی بو ترا۔ خدا کی قسم غالب پہ کوئی 4-5 پرچے ہو جانے تھے اگر غالب یہ شعر آج کہتے، تو ہم تو پتہ ہے یار شاید، لیکن ہو جاندے تو ہو جاندے۔ غالب صرف نا دا غالب نہیں سی، مونج بھی غالب سی۔ میں اکثر ممبر تے کہندا رہنا، تسی شاید سنے ہوئے، غالب ہے نا اسٹریٹ فارورڈ بندہ سی، نہیں سی ویدا، وہ گل کر دیندا سی، با خدا کر دینا سی۔ یہ ویسے تو کام بات کرنا آسان ہے، بندیاں دے سامنے گل کرنا اور ہوندی ہے۔ میں تانوں غالب دا حساب دساں، وہ محلہ بلی مارا گلی قاسم جان پرانا دہلی چاندنی چوک میں جہاں غالب کا گھر تھا، وہ لوہاروں کی حویلی جس میں اس نے زندگی کے 9 سال گزارے، وہ آج بھی گلزار صاحب نے سجا رکھی ہے۔ لوگ جاتے ہیں میوزیم کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں اور غالب کو یاد کرتے ہیں۔ وہ جو غالب کا گھر تھا وہ مسجد کے ساتھ تھا۔ بندیاں دے منہ تے گل کرنی اور ہوندی ہے، اور غالب نے مسجد کے ساتھ گھر بنا کے اعلان کر دیا تھا، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ پچھو بھی شیر لینے میں تسلی ہو گئی، یہ گل پیچھے تک پہنچ گئی۔ ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے، اتنا سیدھا سادہ بندہ تھا غالب۔ اب اس نے جو لکھی اس لیول کی ولایت، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، وہ مفتی صاحب سے بھوپال کے، ان کو غصہ چڑھ گیا۔ انہوں نے جناب ایڈا موٹا انہیں خط لکھیا جناب، تے خط دے وچ انہاں غالب دی لاپھا کر دیتی۔ انہوں نے کہا تم مشرک، تم یہ، تم وہ، تم ایکس، تم وائی، تم زیڈ، تم بلا بلا ہر چیز ہو، تم نے شرک کر دیا۔ اس نے اس کا فیمس جملہ ہوا اس خط کا، اس نے کہا غالب جہنمی تو پہلے سے ہی تھا، لیکن یہ شعر لکھ کے تو نے جہنم پکی کر لی ہے، کیونکہ تو نے شرک کر لیا ہے۔ یاد رکھنا، جو جواب نہ دے سکے وہ غالب ہی نہیں ہوتا، جو رپلائی نہ کر سکے نا وہ غالب ہی نہیں ہوتا۔ مفتی نے کہا تھا غالب تو نے شرک کیا ہے، جہنم پکی ہے۔ بات آخری جملہ مصائب کا، زندگی رہی تو سلام کریں گے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بولیں آپ کی مرضی، نہ بولیں آپ کی مرضی، لیکن منت مہمان بن کے حق بنتا ہے اتنی کروں گا کہ ہاتھ دل پہ رکھے اور دل کی دھڑکن سے پوچھئے گا کہ کیا ریئیکشن دینا چاہیے، کیا رپلائی دینا چاہیے، کیا تاثرات پیش کرنے چاہیے یہ بات کرنے والے کو۔ غالب نے جو خط کا جواب لکھا وہ پورا میں نہیں پڑھتا، گوگل پہ جائیے آپ کو مل جائے گا۔ اس نے خط کے جواب میں نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی ہیلو، نہ کوئی ہائے، نہ کوئی مباہلہ، نہ کوئی مباحثہ، نہ کوئی قبلہ، نہ کوئی کعبہ، نہ کوئی مفتی صاحب۔ غالب نے پہلا جملہ لکھا، بے مفتی سن، تو نے کہا ہے کہ میں جہنمی، اگر تیرے کہنے سے جہنم ملتی ہے تو پھر مجھے قبول ہے، تو جہنم دے۔ ایک لفظ ہے ایندھن، ایندھن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جائے۔ غالب نے کہا تو کہتا ہے جہنمی تو پھر میں بھی جہنمی، لے میں دعا مانگ رہا ہوں مفتی، ارے ایندھن بنا دے، ایندھن بنا دے، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا، اے خدا میں دشمن علی کا کلیجہ چلا سکوں۔ راضی رہیے گا میرے مولا، آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھیں۔ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا، اے خدا میں دشمن علی کا کلیجہ۔ میرے مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت کرے، مولا آپ لوگوں کو کبھی کسی کو محتاج نہ کرے۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ 1 سے 1.5 منٹ ایک آنسو اور یا علی مدد، اتنا ہی پڑھنا تھا۔ بھائی کو کفن مل جاتا اور
बहन को चादर मिल इतना, शेर सुनिए, इतना गमे हुसैन ने हसास कर दिया, मैं सो गया ज़मीर मेरा जागता रहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वक्त भी काफ़ी हो चुका है। मैं सो गया ज़मीर मेरा जागता रहा, काबे के सर पे साया करबो बला रहा। भाई सुभान अल्लाह, बड़ी सोहनी हंज पी उड़दी है। काबे के सर पे साया करबो बला रहा, मेरा हुसैन मोहसिन दीन खुदा रहा। सर उठा के मुझे देखिएगा, साया करबो बला रहा, देखने से ताल्लुक़ है मेरे भाई। मेरा हुसैन मोहसिन दीन खुदा रहा, आबे रवां का तारे नफस टूटता रहा, दरिया पे मुतमईन कोई प्यासा खड़ा रहा। आबे रवां का तारे नफस टूटता रहा। एक बार और सर उठा के मुझे देखिएगा, दरिया पे मुतमईन कोई प्यासा खड़ा रहा। मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि वे क्या है तिहाई कर आए, चुल्लू में नहर लब पे विकारे वफा रहा। बंदा है कोई जो हाय करे? इधर देखिए, मुझे देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, काबे के सर पे साया ये करबो बला रहा, मेरा हुसैन मोहसिन दीन खुदा रहा, आबे रवां का तारे नफस टूटता रहा, दरिया पे मुतमईन कोई प्यासा खड़ा रहा। देखना मुझे, मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि चुल्लू में नहर लब पे विकारे वफा रहा, गुर्बत के बावजूद बड़ा फासला रहा। इतना गमे हुसैन ने हसास कर दिया। क्या बड़ा शेर है, खुदा की कसम। मैं सो गया ज़मीर मेरा, मेरे भाइयों मैं एक आंसू के लालच में मजलिस पढ़ रहा हूँ, ज़मीर मेरा जागता रहा। अल्लाह करे कोई समझ के आए करे। मिसरा पढ़ रहा हूँ कि मशकीज़ा भर के पलटा है जब से अली का शेर, दरिया ही जानता है कि दरिया में क्या रहा। क्या बात है, मेरे मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए, मेरे मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल। मशकीज़ा भर के पलटा है। दो औलादें आपको बतानी है इमाम हुसैन की, दो औलादें। उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछिएगा, 1600 मील के सफ़र में जब भी जुल्म करते थे, 4 साल की कैदन इतना बाबा को आवाज़ें नहीं देती थी जितने इल्मों वाले बादशाह को पुकार। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने करबला की सवारी की होगी, करबला की सवारी। आप यकीन कीजिए, मैं 6-7 बार करबला का सवार हूँ।
زندگی چھوڑنا آسان ہے، کربلا چھوڑنا مشکل ہے. مشکل وقت ہوتا ہے جس وقت ظاہر آخری بار جالی میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے مولا پھر بلائیے. مولا حسین کی قسم مشکل. جانا تو مشکل ہے، سبھی جانتے ہیں، کم جاتے ہیں زیادہ رہ جاتے ہیں، لیکن جانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا چھوڑنا مشکل ہے. اور آپ یقین کیجئے آخری سلام کے بعد جب ہم واپس پلٹتے ہیں نا، چلتے آگے ہیں، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں، پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے، قسمت یہاں لائے نہ لائے، میں آخری نظر مڑ مڑ کے حسین کا حرم دیکھ لوں. سمجھ نہیں آتی جس نے حسین کو دیکھا نہیں، اس کے لیے امام حسین کا روزہ چھوڑنا اتنا مشکل ہے. قسمت اس بہن کی جو بے کفن لاش دھوپ. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. حوصلہ میرا بیرا. بے کفن لاش نا انکل جی، بھائی کیا آنسو ہیں خدا کی قسم، مجھے نہیں تھی توقع. بہن بے کفن لاش دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی تھی. میں تبرکن وہ اتفاق سے برمنگم کی مجلس میں وہ مصرے ادا ہو گئے، میں پڑھ دیتا ہوں. میں تیرے قائم کی خیر مانگوں، ہر ایک اپنی دعا سے پہلے. حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے. میں زندہ آیا ہوں. پڑھوں مصرے کربلا سے. وہ کہتا ہے عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں جو کر سکتا ہے. عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی. برہنس ہر جو ولی کی بیٹی سے بیٹیوں کی ردائیں مانگی. ارے سر اٹھائیے مجھے دیکھیے. وہ کہتے ہیں تڑپتے اصغر کو دیکھ کر بھی نواسوں پوتوں کی خیر مانگی. شکستہ قاسم کے ٹکڑے دیکھے ہم نواؤں کی خیر مانگی. ہے کوئی اس اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا بندہ جو ایسے ہائے کرے کہ دل مطمئن ہو جائے یہ استقبال بنتا تھا. وہ کہتا ہے عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی. برہنہ سر جو علی کی بیٹی سے بیٹیوں کی ردائیں مانگی. تڑپتے اصغر کو دیکھ کر بھی نواسوں پوتوں کی خیر مانگی. شکستہ قاسم کے ٹکڑے دیکھے ہم نواؤں کی خیر مانگی. وہ کہتا ہے میں گنجے شہداء کی بکھری لاشوں میں اپنے ہوش و حواس میں تھا. میں ٹھنڈا پانی بھی پی رہا تھا جہاں پہ اصغر بھی پیاس. میں گنجے شہداء کی بکھری لاشوں میں اپنے ہوش و حواس میں تھا. ایک ہائے میرے بھائی، میں ٹھنڈا پانی بھی پی رہا تھا جہاں پہ اصغر بھی پیاس میں. تسی گھر باہر آ لے ہو نا، مولا تھوڑیاں رونقاں برقرار رکھا. امام حسین دے غم دے سوا تو کوئی غم نہ لبے. مولا تھوڑے گھر دیاں رونقاں برقرار رکھن. لیکن میرے بھائیو اس شعر کو غریب بن کے سننا. وہ کہتا ہے میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا. جہاں پہ کنبہ قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا پڑا. مولا کرم کریں گے. میں پڑھتا ہوں. مولا یہ حدیث ہے کہ صاحب میرے سر پہ میں باوضو کھڑوں، میرا حوصلہ نہیں ہو رہا. میں پڑھتا ہوں. جہاں پہ کنبہ قبیلہ سارا، اس میں جو درد ہے وہ میں تمہید میں بتا بھی نہیں سکتا. زمین پہ بکھرا ہوا پڑا تھا. وہ کہتا ہے جہاں پہ اصغر کے خون کو تو جبین اقدس پہ مل رہا تھا، جہاں پہ غازی کے ہاتھ لے کر تو دشمنوں میں بھی چپ کھڑا تھا. میں تیرا مجرم ہوں میرے مالک، تو
مجھ سے آسی کو حر بنا دے، تو مجھ کو پتھر سے دور بنا دے۔ اے کربلا کے قدیم قادر، تو مجھ سے آسی کو حر بنا دے، میں تیرے قائم کی خیر مانگوں ہر ایک اپنی دعا سے پہلے۔ حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ دو اولادیں، ایک روایت نمبر چھوڑوں، دو اولادیں میرے مولا حسین کی جو کربلا سے بچ گئی ہیں، ایک جناب سکینہ اور ایک امام سجاد۔ مسورات کا انتظام ہے نا مجلس میں؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں، خدا نصیب نیک کرے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو خدا اس کے نصیب نیک کرے۔ لفظ بیٹی میں اتنی رقت ہے نا، میں جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے نا، اگر وہ روئے تو مولا علی کی بیٹیوں کو روئے۔ بیٹی کبھی دنیا کے کسی غم میں نہ روئے۔ میں امام حسین کے ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، کتنی بہنیں اس وقت اس مجلس میں ایسے بیٹھی ہیں جن کو مان ہے، بہنیں ابھی مان رکھ کے بیٹھی ہیں، مجلس ختم ہونی ہے، میں نے فلاں جگہ پہ جا کے کھڑے ہونا ہے، میرے بھائی نے میرے پاس چل کے آنا ہے، بہن آؤ میں تمہیں گھر لے چلوں۔ کتنے بھائی اس مجلس میں ایسے بیٹھے ہیں جنہیں یہ مان ہے، جنہیں یہ پتہ ہے کہ مجلس ختم ہونی ہے، کسی فلاں مقام پوائنٹ پہ میری بہن کھڑی ہوگی جہاں میں نے اسے بتایا ہے رات کا وقت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے بہن کو گھر لے کر جانا ہے۔ بہنیں بھائیوں پہ مان رکھ کے بیٹھی ہیں، بھائی اپنی ذمہ داری ذہن میں رکھ کر بیٹھے ہیں، مجلس ختم ہونی ہے، والد بیٹھے ہیں بیٹیوں کو گھر لے کے جانا ہے، بیٹے بیٹھے ہیں ماؤں کو گھر لے کر جانا ہے، رات کا وقت ڈھیر سارا ہو گیا، غریب زہرا کو رونے آئے تھے، نہیں ہے وہ بندہ شیعہ جو ہائے نہیں کر سکتا، باقی جو بھی ہے میرا مہمان ہے، میں خود اس کا احترام اور استقبال کرتا ہوں۔ بہنیں مان رکھ کے بیٹھی ہیں، بھائی ذمہ داری سنبھال کے بیٹھے ہیں، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ تاریخ ہے کہ 1600 میل کے سفر میں بابا کے قاتل جب بھی تماچا مارتے تھے شکایت نہیں کرتی تھی، چلتے چلتے قریب آتی تھی اور سجاد کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی، بھیا ہم گھر کب جائیں گے، اور سجاد ہم وطن واپس کب جائیں گے۔ جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے، میں ممبر چھوڑ کے تمہیں سلام کر رہا ہوں۔ بہن پوچھتی تھی بھیا گھر کب جائیں گے، امام زمانہ ہو کر جب بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا پاس، سید سجاد رو کے فرماتے تھے، پھوپھی اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے اور سجاد مر جائے، میں سکینہ کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہا۔ بات اس شخص سے کر رہا ہوں جس کے سینے میں خدا نے ایک والد کا دل رکھا ہے، جس کے سینے میں یہ دل نہیں اسے بات ہی نہیں کر رہا۔ اولادیں تھیں دو، ایک کہتی تھی ماتم کی تیاری کرنا چھوڑو ممبر، ایک کہتی تھی گھر کب جائیں گے، دوسرا کہتا تھا موت کب آئے گی، جو دعا رکی ہوئی آنسو آئے تو مانگنا میں حاضر ہوں۔ بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے، بیٹا پوچھتا تھا موت کب آئے گی، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اور جو موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں، اور جو موڑ موڑ پہ گھر کو